ماموں ہماری نانی اماں کے گھر کے اکلوتے چراغ ہیں، اس لیے نانا ابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ اڈیل رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، دو بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے۔ ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی، تو بگڑ گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، بس جو جی میں آتا کر گزرتے۔ ماموں کی یارباشی حد سے بڑی، تو نانی اماں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملی تھی، گھریلو صابر و شعر اور اثار کرنے والی ہستیوں کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی نانی اماں کہتی اچھا اب تم شادی کر ہی لو، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ چھوڑو باتیں، سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ میری والدہ چونکہ ماموں سے بڑی ہے، اس لیے ماموں امی جان کی کافی عزت کرتے ہیں۔ امی نے بھی بار بار سمجھایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں سب تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہے، جو گھر کی عزت ہوتی ہے، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہے۔ اگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی، ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے ایسے طبقے سے رہا تھا جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا کوئی تصور نہ تھا۔ امی اور نانی جان ماموں کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئی۔ سال دو سال یوں ہی گزر گئے، پھر نہ جانے کیا حادثہ ہوا کہ ایک روز ماموں گھر آتے ہی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تم میری شادی کر دو، مگر دین سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو۔ مجھے تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش سات پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اسے اپنے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی اماں نے کہا اچھا اچھا ایسا ہی ہوگی، پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب لڑکی کی تلاش شروع ہوئی تو رشتہ نانی اماں دیکھ آتی، ماموں ارد گرد دیتے۔ امی جان نے بھی بہت کوششیں کی، مگر انہیں کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد نہ ہو، اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی، اس لیے لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کزنز کی بھی پڑتال ہونے لگی۔ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہی یا نہیں، آتے ہیں تو کتنی دیر بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ نانی اماں اور امی جان تنگ آ گئی، کہنے لگی کہ اس لونڈے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہ صلاحیوں میں پنسے نہ تنکوں میں، اتنی برائیاں اس کے ذہن پر سوار ہو گئی ہے کہ اب شرافت پر سے اس کا ایمان ہی اڑ گیا۔ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر کنوارا ہی رہے گا، ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کہا جائے گا۔ ہم سب مایوس ہو گئے تھے، جب سب بیٹھے رہے تو اللہ کی کرنی کہ امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئی۔ امی جان نے تو ان سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی کہ سات پردوں میں پلنے والی ایک ہی لڑکی ہے تو، اور وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے، لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں۔ میری نند صرف 15 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اپنے آنگن کے سوا باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ خالہ نے ماموں کو آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو، خود دیکھ لو، جب تم ہمارے گھر کا ماحول دیکھو گے تو تمہیں بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خالہ ایک ماہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد وہ پہلی بار میکے آئی تھی۔ یوں ماموں کو لے کر امی جان اور نانی جان بھی خالہ کے ہمراہ چلی گئی۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، خالہ کی نند صدف ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ خالہ کے ہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، گرچہ وہ صدف کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ چھوٹی آپا ٹھیک ہے، تم میری شادی اس لڑکی سے کرا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ بالآخر صدف سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ ابو جان صدف ممانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے کہ بس جیسی بیوی چاہتا تھا وہی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔ ماموں صدف ممانی کا بہت خیال رکھتے،
وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے، کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی انور کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی ان سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ صدف ممانی تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھی، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی کو خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بے پرواہ روئی میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کا چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہے۔ البتہ کچھ ایسی خبریں ضرور مل جاتی جنہیں نانی اماں کو صدف ممانی سے چھپانا پڑتا، تاکہ ان کی بہو کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد صدف ممانی کو چپ چپ سی رہنے لگی تھی، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے، جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے؟ کبھی کہتے تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی؟ کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ ایک بار گھنٹی بھی سنی جا سکتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو ممانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل تمہیں تو نہیں دیتا۔ ان باتوں نے بیچاری ممانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے لگی اور انہیں جرجوریاں آنے لگی۔ ماموں کی شکی طبیعت نے ممانی کو چین نہ لینے دیا۔ وہ اپنی بیوی کی طنزیہ باتوں سے ہر وقت دباؤ میں رکھتے، ایسی مہین چٹکیاں لیتے کہ بیچاری بکلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہ تھی۔ ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ صدف ممانی نے نہا کر جمعے کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھپھو کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ نکلے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ماموں کیسے مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے۔ جہاں ممانی بیٹھی تھی وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور ممانی سے خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری ممانی اسد کی موجودگی سے گھبرا گئی۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنے ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھپھی نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی صدف ممانی کو روپے دینے لگے، کہنے لگے لے لو بھابھی، کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ صدف ممانی انکار کرنے لگی، مگر اسد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم ان کی مٹھی میں تما دی۔ عین اسی لمحے جب منہ دکھائی کہ یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر ممانی سے بولے، صدف یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی، میں تمہارے وہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جنہیں اسد نے چھوا ہے۔ صدف ممانی تر تر کانپنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے بھتیجے اسد کو تو گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگی، اکبر ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے اس بات کو اتنا غلط رنگ دے دیا۔ بھلا دنیا میں جینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ مگر ماموں کب قابو میں آنے والے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دے یا قتل کر ڈالے، اور بیچاری ممانی ایسی لرز رہی تھی جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ بھاگ بھاگ کر چوری اٹھاتے تھے، ابھی تیرا وہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچ میں آتی اور ماموں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو سنبھالا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس واقعے کا صدف ممانی کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی، نہ بچوں کو سنبھلتی نہ گھر کا کام کرتی۔ نانی اماں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی اور ڈرتی بھی تھی کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کہیں ان کی بیٹی پر عتاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش،
نہ پہنے اڑنے کا ڈنگ۔ ہر وقت کوئی کوئی رہتی۔ آخر کار نانی اماں نے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر سمجھایا اپنی بیوی کو اب کوئی صدمہ نہ دینا، اس کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے وہ نازک سا پھول ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ مامانی کے علاج میں دلچسپی لی، دلجمی سے علاج کرایا، پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ مامانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی اماں بھی خوش تھی کہ بہو بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی۔ مگر عید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ مامانی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ماموں کہنے لگے میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں۔ تم انور سے کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کرے، اور اس پر زیادہ سختی نہ کیا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدف کی دماغی حالت کمزور ہے، اور اگر اس سے زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تو اس کا دماغ الٹ سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھلتے سنبھلتے تمہاری اپنی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے کہ کہیں صدف مامانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائے۔ اب وہ ان پر سختی نہیں کرتے تھے، نانی اماں سے کہتے کہ یہ جہاں جانا چاہیے اسے نہ روکا کرو، بلکہ تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی کبھار ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سنیما یا ہوٹل لے جاتے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، یا بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی۔ تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے کہا نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے ہی تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو ہوگا وہ۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا، اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی کے اصرار پر وہ چلی گئی۔ واقعی خوب رونق تھی۔ کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا، اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے تامی ہوئی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی، اور وہ وہی جم کر رہ گئی جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا اور فہمیہ سے بے خبر اس لڑکی کی خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر ممانی یہ منظر برداشت نہ کر سکی۔ جب ماموں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ چیخ مار کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ممانی اللہ کے واسطے لوگوں کا کچھ خیال تو کرے، تماشا نہ بنے، چلیے گھر چلتے ہیں۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا بیٹا تم ان دنوں بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگی دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھاؤ۔ ممانی نے جواب دیا جب تمہارا بیٹا آئے گا تب کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر بیٹھی، پھر پڑوس میں ٹیلی فون کرنے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہنے لگی دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر سامنے والے حصے میں آ بیٹھو۔ بڑا دروازہ بھی کھلا ہے، ممانی نے جواب دیا۔ اچھا اب جائیے، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی صدف ممانی نے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہن لیے، پھر ماچس کی تیلی سے اپنے جسم کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھا گھنٹہ پڑوس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ دوبارہ پڑوس گئے اور مجھے فون کیا۔ پڑوسی بھی ساتھ آ گئے، سب نے دروازے پر زور سے دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بو آنے لگی۔ پڑوسی کہنے لگے اماں جان جلدی کسی کو بلا لیجیے، کچھ غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پلنگ کر دروازہ کھولا اور کسی طرح اندر داخل ہو گئے۔ ممانی جل چکی تھی،
مگر ابھی ہوش میں تھی اور کرا رہی تھی۔ ماؤں کو دیکھ کر بس اتنا کہا، مجھ کو پردیسی جان جان کر دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے۔ اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے، کس پر جھوٹے الزامات لگاؤ گے؟ ماموں روتے رہے۔ صدف ممانی بے ہوش ہو گئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے، وہ کوئے کوئے رہتے ہیں، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار گرانتے ہیں۔ پڑوسی تو کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائے، پھر ساس اور نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے اپنے گھر کا ہے۔